مرد نے عورت بن کر 10 سال تک ڈلیوریاں کیں۔ دوستو، آج کی کہانی بہت حیران کن ہے۔ ایک مرد نے 10 سال تک عورت بن کر ڈلیوریاں کیں۔ جب پولیس نے نقاب ہٹایا تو سب حیران ہو گئے۔ دیکھتے ہیں، سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن دبا دیں۔ کراچی کے ایک مصروف علاقے میں جہاں عام لوگ رہتے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا نرسنگ ہوم تھا جس کا نام رحمت نرسنگ ہوم تھا۔ یہ نرسنگ ہوم خاص طور پر غریب خواتین کی ڈلیوری کے لیے مشہور تھا، کیونکہ یہاں بہت کم خرچ میں بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی۔ اس نرسنگ ہوم میں ایک خاتون ڈاکٹر تھی جن کا نام ڈاکٹر فاطمہ تھا۔ وہ ہمیشہ برقع اور نقاب پہنے رہتی اور کبھی کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر فاطمہ بہت نیک دل ہے اور انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں خواتین کی ڈلیوری کروائی ہے اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر فاطمہ کی آواز بھی بہت نرم اور عورتوں جیسی تھی۔ وہ خواتین سے بہت اچھا سلوک کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ نرسنگ ہوم میں 3 نرسیں بھی کام کرتی تھی جو ڈاکٹر فاطمہ کی مدد کرتی، لیکن یہ نرسیں بھی کبھی ڈاکٹر فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی کیونکہ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نقاب کیوں پہنتی ہیں؟ تو ڈاکٹر فاطمہ کہتی کہ یہ میری مذہبی پابندی ہے اور میں اپنا چہرہ نامحرموں کے سامنے نہیں کھولتی۔ لوگ ان کی بات مان لیتے تھے اور انہیں بہت عزت دیتے تھے۔ ڈاکٹر فاطمہ کا کام بہت اچھا تھا۔ جو بھی عورت ان کے پاس آتی اس کی ڈلیوری اچھی طرح ہو جاتی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے۔ ڈاکٹر فاطمہ کی فیس بھی بہت کم تھی۔ غریب لوگوں سے تو وہ بالکل بھی فیس نہیں لیتی تھی بلکہ مفت علاج کرتی، اس لیے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں فرشتہ کہتے تھے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا جو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک رات جب نرسنگ ہوم میں بہت کام تھا اور 3-4 خواتین کی ڈلیوری ہونی تھی، ڈاکٹر فاطمہ بہت مصروف تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور آخری مریضہ کی ڈلیوری ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک نرسنگ ہوم کے باہر پولیس کی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پولیس والے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شکایت ملی ہے کہ جہاں کچھ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ہمیں تفتیش کرنی ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ افسر صاحب، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا، یہ ایک نرسنگ ہوم ہے اور میں خواتین کی ڈلیوری کرواتی ہوں۔ لیکن پولیس انسپکٹر نے کہا کہ ہمیں معلومات ملی ہے کہ یہاں بچے بیچے جا رہے ہیں، ہمیں تفتیش کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر فاطمہ نے سختی سے کہا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، میں 10 سالوں سے یہاں کام کر رہی ہوں اور کبھی کسی نے ایسی شکایت نہیں کی۔ پولیس والوں نے نرسنگ ہوم کی تلاشی شروع کر دی۔ انہوں نے تمام کمرے چیک کیے، تمام ریکارڈ دیکھے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن پھر ایک پولیس افسر نے کچھ سوال پوچھنے شروع کیے۔ پولیس افسر نے ڈاکٹر فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کا طبی لائسنس کہاں ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ میرا لائسنس میرے دفتر میں ہے۔ پولیس نے کہا کہ ہمیں دکھائیں۔ ڈاکٹر فاطمہ نے ایک پرانا لائسنس دکھایا۔ پولیس نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ لائسنس تو 5 سال پہلے کا ہے اور اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، آپ کا نیا لائسنس کہاں ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ گھبرا گئیں اور کہا کہ میں نے نیا لائسنس بنوا لیا ہے لیکن وہ ابھی گھر پر ہے۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو تھانے لے جاتے ہیں اور وہاں تفتیش کریں گے۔ پولیس نے ڈاکٹر فاطمہ کو گرفتار کر لیا اور تھانے لے گئے۔ تھانے میں جب پولیس نے ڈاکٹر فاطمہ سے مزید سوالات پوچھنے شروع کیے تو ڈاکٹر فاطمہ گھبرانے لگی۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ ہمیں آپ کی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی، برائے مہربانی اپنا نقاب اتاریں۔ ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا دینی معاملہ ہے، میں نقاب نہیں اتار سکتی۔ لیکن پولیس نے کہا کہ یہ
कानूनी ज़रूरत है, आपको नकाब उतारना होगा। आखिरकार जब पुलिस ने ज़बरदस्ती नकाब उतारा तो जो चेहरा सामने आया वो किसी औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का था। तमाम पुलिस वाले हैरान रह गए। ये डॉक्टर फातिमा नहीं बल्कि एक मर्द था जो पिछले 10 सालों से औरत बनकर ख़वातीन की डिलीवरी करवा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम्हारा असल नाम क्या है। उस शख्स ने सर झुकाकर कहा कि मेरा नाम आरिफ है, मैं एक मर्द हूँ, मैंने पिछले 10 सालों से औरत बनकर ये काम किया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा कि लेकिन क्यों, तुमने ये क्यों किया, क्या तुम्हारे पास तिब्बी डिग्री भी है? आरिफ ने कहा कि हाँ, मेरे पास तिब्बी डिग्री है, मैं एक असली डॉक्टर हूँ और मैंने मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की है, लेकिन मेरी कहानी बहुत पेचीदा है। पुलिस ने कहा कि हमें पूरी कहानी सुनाओ। आरिफ ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने कहा कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद एक मज़दूर थे और मेरी वालदा एक नर्सिंग होम में नर्स थी। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने बहुत मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की और एक अच्छा डॉक्टर बन गया, लेकिन जब मैंने मुलाजमत के लिए कोशिश की तो मुझे कहीं मुलाजमत नहीं मिली क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी और मैं गरीब था। आरिफ ने कहा कि मैंने अपना एक क्लिनिक खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं बहुत मायूस हो गया। एक दिन मेरी वालदा बीमार हुई और उन्हें डिलीवरी के लिए हस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन हस्पताल वालों ने बहुत ज़्यादा फीस मांगी और हम गरीब लोग अदा नहीं कर सके। मेरी वालदा की हालत बिगड़ गई और वो फौत हो गई। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं गरीब ख़वातीन की मदद करूंगा और उनकी डिलीवरी मुफ्त करूंगा ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आरिफ ने कहा कि लेकिन मसला ये था कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन मर्द डॉक्टर के पास डिलीवरी के लिए नहीं जाती, वो सिर्फ ख़वातीन डॉक्टर के पास जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं औरत बन जाऊं तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं। मैंने बुर्का और नकाब पहनना शुरू किया, अपनी आवाज़ नरम की और ख़ुद को डॉक्टर फातिमा कहना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा नर्सिंग होम खोला और गरीब ख़वातीन की डिलीवरी करना शुरू कर दी। मैंने पिछले 10 सालों में हज़ारों ख़वातीन की जान बचाई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लेकिन ये तो गैर कानूनी है, तुमने औरत बनकर धोखा दिया, तुमने ख़वातीन को देखा, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। आरिफ ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी नीयत बुराई की नहीं थी। मैंने सिर्फ गरीब ख़वातीन की मदद करना चाहता था। मैंने कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया। मैंने उनकी जानें बचाई। अगर मैं ना होता तो वो ख़वातीन कहाँ जाती। पुलिस ने आरिफ को थाने में बंद कर दिया और इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरे शहर में हंगामा हो गया। लोग हैरान थे कि जिस डॉक्टर फातिमा को वो 10 सालों से जानते थे वो असल में एक मर्द था। कुछ लोग गुस्से में थे और कहते थे कि उसने ख़वातीन को देखा और ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कुछ लोग उसका दिफा कर रहे थे और कहते थे कि उसने गरीब ख़वातीन की जानें बचाईं, उसकी नीयत अच्छी थी। मीडिया ने इस केस को बहुत अहमियत दी और हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर चल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि आरिफ को सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ कहते थे कि उसे मुआफ़ कर दिया जाए। इस मामले पर बहुत बहस हुई। दीनी उलमा ने कहा कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, कानूनी माहिरीन ने कहा कि यह गैर कानूनी है, लेकिन जिन ख़वातीन की डिलीवरी आरिफ ने करवाई थी वो उसका दिफा कर रही थी। कई ख़वातीन थाने के बाहर जमा हुई और उन्होंने पुलिस से कहा कि डॉक्टर फातिमा यानी आरिफ ने हमारी जानें बचाई,
اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آج زندہ نہ ہوتی، ہمارے بچے زندہ نہ ہوتے۔ وہ ایک نیک دل انسان ہے، اس نے کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کیا، برائے مہربانی اسے چھوڑ دیں۔ ایک عورت نے کہا کہ میری ڈلیوری کے وقت میری حالت بہت خراب تھی، کسی ہسپتال نے مجھے داخل نہیں کیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر فاطمہ نے مجھے مفت علاج کیا اور میری جان بچائی۔ ایک اور عورت نے کہا کہ میرے بچے کی حالت بہت نازک تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا، لیکن ڈاکٹر فاطمہ نے آج میرا بچہ 5 سال کا ہے اور صحت مند ہے۔ یہ سب ڈاکٹر فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ ایسی کئی خواتین آئیں اور انہوں نے عارف کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک مرد ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے ہماری جانیں بچائیں، وہ ایک حقیقی ڈاکٹر ہے۔ پولیس نے عارف سے مزید سوالات پوچھے، انہوں نے اس کی میڈیکل ڈگری چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ واقعی ایک اصلی ڈاکٹر ہے، اس کی ڈگری اصلی ہے، اس نے صحیح طریقے سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے عورت بن کر کام کیا جو قانونی طور پر غلط تھا۔ عارف کو عدالت میں پیش کیا گیا، جج نے اس کیس کو سنا، دونوں طرف کے وکیلوں نے اپنے دلائل دیے۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ عارف نے قانون توڑا ہے، اس نے جعلی شناخت استعمال کی ہے، اس نے خواتین کو دھوکہ دیا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن عارف کے وکیل نے کہا کہ جناب میرا موکل بے شک قانون کی خلاف ورزی کا مجرم ہے، لیکن اس کی نیت نیک تھی، اس نے ہزاروں خواتین کی جانیں بچائیں، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ خواتین کہاں جاتی؟ ہمارے ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ڈاکٹر فیس اتنی زیادہ لیتے ہیں کہ غریب لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے موکل نے ان غریبوں کی مدد کی، یہ اس کا جرم نہیں بلکہ نیکی ہے۔ عدالت میں بہت بحث ہوئی، کئی خواتین کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، سب نے عارف کے حق میں گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری جانیں بچائیں، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ جج نے سب کچھ سن کر غور کیا، پھر اس نے فیصلہ سنایا۔ جج نے کہا کہ عارف نے بے شک قانون کے خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کی نیت نیک تھی، اس نے ہزاروں خواتین کی جانیں بچائیں، اس لیے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اب وہ اپنی اصل شناخت سے کام کرے اور قانون کے مطابق کام کرے۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ عارف کو ایک سرکاری ہسپتال میں ملازمت دی جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکے۔ یہ فیصلہ سن کر عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے جج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے قانون توڑا لیکن میری نیت نیک تھی، اب میں قانون کے مطابق کام کروں گا۔ عارف کو رہا کر دیا گیا اور اسے ایک سرکاری ہسپتال میں بطور گائنالوجسٹ ملازمت دے دی گئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ خواتین مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہچکچاتی تھیں۔ جب عارف نے ہسپتال میں کام شروع کیا تو ابتدا میں کوئی مریضہ اس کے پاس نہیں آتی تھی، خواتین کہتی تھی کہ ہم مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، لیکن جب وہ خواتین جن کی ڈلیوری عارف نے کی تھی انہیں بتایا گیا ڈاکٹر فاطمہ اب اس ہسپتال میں بطور ڈاکٹر عارف کام کر رہے ہیں تو وہ خواتین آنے لگیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ عارف ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی مہارت بہت اچھی ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ بہت پروفیشنل ہے، اس کا مقصد صرف لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ خواتین نے اپنا ڈر چھوڑ دیا اور عارف کے پاس آنے لگیں۔ کچھ مہینوں میں عارف ایک مشہور ڈاکٹر بن گیا، لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ ہسپتال کی انتظامیہ بھی اس سے بہت خوش تھی کیونکہ عارف غریب لوگوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ایک دن عارف کے پاس ایک بہت غریب عورت آئی جس کی حالت بہت خراب تھی، اس کی ڈلیوری میں پیچیدگیاں تھیں، وہ دوسرے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کیس بہت مشکل ہے۔ عارف نے اس عورت کا علاج کیا اور بڑی محنت سے اس کی ڈلیوری کروائی، ماں اور بچہ دونوں بچ گئے۔ اس عورت نے عارف کو دعائیں دیں اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ واقعی ایک فرشتہ ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔
یہ سن کر عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج عارف ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، وہ اپنی اصل شناخت سے کام کر رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں سے بہت عزت دیتے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نیت اگر نیک ہو تو اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ عارف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا مقصد نیک ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ خواتین ڈاکٹر کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ خواتین کو مشکلات نہ ہوں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں غریبوں کے لیے سہولیات ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ غریب لوگ علاج نہ کروا سکیں۔